اس وقت سے لے کر آج تک اگر ہم غور کریں، ہم سے خوبصورت لوگ بھی آئے، ہم سے زیادہ مالدار بھی آئے، اور ہم سے زیادہ طاقتور بھی آئے، پہلوان بھی آئے، اور آ کر وہ چلے گئے۔ پوری دنیا کے اوپر بادشاہ کرنے والے لوگ بھی موجود نہیں، اور جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ بھی ہم میں موجود نہیں ہیں۔ جس نے اپنے اوپر ساری دنیا کے ڈاکٹر کھڑے کیے اور لاکھوں کروڑوں ڈالر ان کو منٹوں کے حساب سے دیتا تھا، وہ بھی باقی نہ رہا، اور جس کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں، وہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ کوئی اوپر کے خاندان کا آدمی ہے یا بڑی برادری کا آدمی ہے یا کوئی غریب گھرانے کا ہے، رہنا یہاں کسی نے بھی نہیں۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس مال کم ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے۔ بیماری انسان کی زندگی کو کم نہیں کرتی، اور صحت انسان کی زندگی میں اضافہ نہیں کرتی۔ ہمارا تجربہ ہے کہ ہم نے بے شمار مریض لوگ دیکھے کہ جو سالوں سال زندہ رہتے ہیں، اور جن کے سر میں کبھی زندگی میں درد نہیں ہوا، ایک دم ان کے اوپر بیماری کا اٹیک ہوتا ہے اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بلکہ ہمارے ایک دوست فوج کے اندر تھا، اور پوری سروس کے دوران اس آدمی کے شاید ہی کبھی سر میں درد ہوا۔ جب ریٹائر مل رہی تھی، ایک دو دن باقی تھے، بچوں کو فون کیا کہ میں آ رہا ہوں۔ کراچی یا غالباً حیدرآباد کے اندر ان کی ڈیوٹی تھی، وہاں سے اس نے ریٹائر ہو کے آنا تھا۔ ایک دو دن کے اندر گھروں کی صفائیاں ہو رہی تھی کہ ابا جان آ رہے ہیں، لیکن رات کے 2 بجے کے قریب ان کی بیوی کو فون آیا، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، کہ وہ اس دنیا میں نہ رہے اور وہ فوت ہو گئے۔ ہمیں بھی اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے، یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے بھی من و من مٹی کے اندر جا کر سونا ہے۔ ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، جوانی کا، مالداری کا، فرصت کا، مشغولیت کا۔ جب سارے حساب ہمارے اوپر ہیں تو ہمیں پھر وہ چیزیں ذہن میں رکھ کر ایک ایک پل سوچ سوچ کر چلنا چاہیے اور قدم رکھنا چاہیے۔ اب جب اللہ کے پاس جائیں گے تو وہاں جو اعمال اللہ کے ہاں تولے جائیں گے یا قبول ہوں گے، تو میرے بھائیوں وہ اعمال وہ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، جن کے اندر نبی کا نمونہ پایا جاتا ہوگا۔ وہ اعمال اللہ قبول کر لے گا، باقی اعمال ہمارے اللہ تعالیٰ بالکل ایک طرف کر دے گا اور ان کی طرف دیکھے گا بھی۔ پچھلے جمعے اس بات پہ بحث ہوئی تھی کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنا
بہت زیادہ اہم ہے اور اللہ نے اس بہت زیادہ زور دیا ہے، بلکہ جو آخری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ۔ پہلے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میرے نبی کی اتباع کرو، اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو فرمایا کہ آگے جو ملے گا وہ یہ تمہیں انعام ملے گا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اللہ تم سے محبت فرمانا شروع کر دے گا۔ یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے مسلمان کے لیے، جیسے کسی بچے کے لیے یونیورسٹی میں یا کسی کالج کے اندر انعامی کوئی چیز بھی ملتی ہے، کچھ بھی ملتا ہے، وہ اپنی گھر میں لا کر نظر میں رکھتا ہے، آتے جاتے دوستوں کو دکھاتا ہے، ماں باپ دکھاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ ایک انعام ملا ہے اسکول کی طرف سے، کالج کی طرف سے، یونیورسٹی کی طرف سے۔ اسی طرح سے جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا ہے، جو آخر میں یا دنیا میں جو اس کو انعام ملے گا، پہلا انعام جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے کہ اللہ اس سے محبت فرمانا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور انشاءاللہ آج جو کچھ باتیں ہوگی کہ ہم اگر نبی کی سنت پہ عمل کریں گے تو ہمارا دنیا کے لحاظ سے بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے لحاظ سے بھی فائدہ ہوگا۔ ایک اللہ والے نے بڑی مثال دی ہے، کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پڑھنے جاتا تھا تو ایک عورت دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی اور وہ مجھے دیکھتی اور دیکھ کر مجھے اپنے گھر میں بلاتی، مجھے پانی پلاتی، کھانا کھلاتی اور پھر میں وہاں سے کھا پی کر مدرسے میں چلا جاتا۔ جب واپس آتا تو پھر وہی ماں اسی وقت اسی ٹائم پہ وہیں کھڑی ہوتی اور مجھے دیکھتی، پیار دیتی اور واپس میں اپنے گھر چلا جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہیں؟ تو وہ بڑی ماں اماں کہنے لگی کہ بیٹا اصل میں بات یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا تھا، وہ جوانی میں فوت ہو گیا اور میرے بیٹے کی شکل تیری شکل سے ملتی ہے، گویا کہ تیری شکل کے اندر مجھے اپنا بیٹا نظر آتا ہے، اس وجہ سے میں تجھے صبح شام دیکھتی ہوں، کھانا کھلاتی ہوں، گویا کہ میں تیری ذات سے محبت نہیں کرتی، جو تیرے اندر میرے بیٹے کی شکل نظر آتی ہے میں اس وجہ سے تجھ سے پیار اور محبت کرتی ہوں۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن انسان کو دیکھنا ہے، اس انسان کے وجود کے اندر جب اللہ کے محبوب کے اعمال نظر آئیں گے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نظر آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے نظر آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آئے گی، تو پھر جب اللہ اپنے نبی سے محبت فرماتے ہیں تو جو نبی کے طریقے جن لوگوں کے اندر آئیں گے اللہ ان سے بھی محبت فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے بہترین جو نمونہ ہے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا، جو اسوہ حسنہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم سوچ لیں یار ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہمارے نبی نے اس کام کو کیسے کیا؟ میں کہتا ہوں ہم دنیا کے ہر طرح کے نقصان سے بچ گئے۔ پہلا فائدہ کہ کوئی بھی کام ہم بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں کو تعلیم دلوانی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، دکانداری کرنی ہے، رشتہ داری کرنی ہے، کسی کی دعوت کرنی ہے، کسی کو کھلانا ہے، کسی کو پلانا ہے، کسی کو قرض دینا ہے، ان سب چیزوں کے اندر اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نبی نے کیا طریقہ اپنایا
اور ہم اسی طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں، فرمایا کہ اس انسان کو نہ دنیا میں نقصان ہوگا نہ آخرت میں۔ اگر تھوڑا بہت نقصان ہو بھی گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نقصان کی ذمہ داری اللہ پہ ہوگی، اور وہ نقصان اللہ ہر صورت میں اس کا پورا ہوگا۔ اب دیکھو ہم قرض دیتے ہیں، قرض لینے والا ہمارے پاس قرض لینے آتا ہے، مثال کے طور پر میں قرض لیتا ہوں کسی آدمی سے، میں اس کو کہتا ہوں یار مجھے اتنے پیسے چاہیے، اب وہ آدمی میری عزت کرے گا، میرا احترام کرے گا، مجھے تنہائی میں جا کر پیسے دے گا کہ یار یہ قاری صاحب اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی عزت کو بھی رکھنا ہے، تو اب کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب میں قرض لے کر اگر میں مکر جاؤں اس آدمی کے پاس کوئی وسائل نہیں کہ وہ واپس لے لے، اگر میں قرض لے کر بھاگ جاؤں وہ آدمی میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر سنت کے مطابق قرض لیا جائے اور دیا جائے، وہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب بھی تم معاملہ کرو دعاؤں کی موجودگی میں کرو۔ عزت اپنی جگہ میں باقی ہے، تعلق بھی باقی رہے گا کہ دو آدمی درمیان میں بٹھاؤ، ایک لسٹ پر تو اس کے اوپر کرو، اس کے اوپر لکھواؤ کہ تم نے کب دینا ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے، اس کے اوپر پوری مہر لگاؤ اور پھر اس کے مطابق قرض دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والے کا ایک ٹکے کا بھی نقصان ہو جائے تو بات، لیکن یہ معاملہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ یہاں ہم نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار آج کسی کے اوپر کسی کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ نقصان اٹھانے کے بعد ہم یہ ڈائلاگ مارتے ہیں کہ کسی کے اوپر اعتبار نہ کرو۔ میں کہتا ہوں نقصان اٹھانے سے پہلے بھی اعتبار نہ کرو، بلکہ نبی کی سنت پہ اعتبار کرو، نبی کے طریقے پہ اعتبار کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمانوں کو ایک شعور دیا ہے، ایک دستور دیا ہے، ایک قانون دیا ہے۔ ہمارے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے جو اعمال ہیں، جو طور طریقے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے ہیں، اور ان کے اوپر ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ تمہیں یہ پیدا ہوگا اور اگر نہیں کرو گے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کسی غیر مسلموں کے شہر میں گیا تو وہاں دیکھا کہ واش روم جو تھے نا، ان کے جو رخ تھے وہ قبلے کی طرح بنے ہوئے تھے۔ یہ وہاں پہنچے تو جب اپنے استنجا وغیرہ کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قبلے رخ ہو گئے ہیں، تو وہ باہر نکل آئے۔ انہوں نے وہاں دعا بھی کی، ان کے لیے استغفار بھی کیا، اللہ سے معافی بھی مانگی۔ وہ آپ مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم استنجا کرو، تمہیں کہا جس طرح مرضی ہو۔ کہنے لگے کہ ہمارے نبی نے اس سے روکا ہے کہ قبلے کی طرف نہ تمہارا رخ ہو نہ تمہاری پشت ہو۔ وہ کہنے لگے یار افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے نبی، کائنات کے نبی، دونوں جہانوں کے نبی، جس کی نبوت کبھی ختم نہیں ہوگی، سردار امام الانبیاء، اور 1,24,000 نبی آئے، پہلے نبی کا نام لیتے تھے، بعد میں اپنی دعوت دیتے تھے، یعنی پہلے حضور کی تعریف کرتے۔ 1,24,000 نبیوں کو جو نبوت ملی وہ نبی کے صدقے سے تھی۔ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ حضور کے صدقے سے چل رہا ہے، اور قیامت کے دن جو سرداری ملے گی وہ میرے نبی کو ملے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ سب سے آخر میں ہے، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، سب سے پہلے اس امت کا حساب ہوگا، سب سے بڑی زیادہ صفحے اس امت کی ہوں گی، 120 صفحوں میں 80 صفحے اس امت کی ہوں گی، اور سب سے زیادہ جو عظمت بلندیاں ہوں گی وہ اس امت کی ہوں گی، اور جو یعنی 1,24,000 نبی سارے چل کر میرے نبی کے در پہ آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ آپ سفارش کریں، اور حضور کو سفارش کا موقع ملے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں۔ اتنے بڑے نبی، وہ کہنے لگے اس نبی کا ذکر تورات میں، زبور میں، انجیل میں، بلکہ
تقریباً 200 سے زیادہ صحیفے نازل کیے. ہر صحیفے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. کہنے لگے کہ اس نبی کو اوپر کی لیول کی باتیں کرنی چاہیے تھی. اس نے کیا کی؟ اس نبی نے باتیں کیا کی؟ تم نے کھانا کیسے، تم نے پینا کیسے، تم نے استنجا کیسے کرنا ہے، تم نے واش روم کیسے جانا ہے، تم نے باہر کیسے آنا ہے، تم نے سونا کیسے ہے، تم نے تجارت کیسے کرنی. یہ باتیں اس نبی کی لیول کی نہیں ہیں. تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہمیں اپنے نبی کے اوپر فخر ہے. ہمارے نبی نے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کے ہمیں جینے کا شعور اور جینے کے مسائل بتا دیے. یہ باتیں میرے دوستوں ہمیں بتائی نہیں جاتی. ہمارے یہاں بحثیں کیا ہیں؟ فلانا فلانا مذہب کا، فلانا فلانے مسلک کا، فلانا فلانے کا ہے. یہاں سے تقریر شروع ہوتی ہے، وہاں آ کر ختم ہوتی ہے. ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری. اب دیکھو، سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں استنجا. استنجا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی استنجا کرتے تھے تو اپنے آپ کو چھپا کر کرتے تھے. آپ کو بیٹھے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ جو آبادی کے اندر کرنا، یہ لوگوں کے سامنے ہی بیٹھ جانا، یہ تو واش روم میں یہ پورا پردہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن باہر کرنا، دکان کی پشت کے پیچھے جا کر کرنا اور آگے دکاندار دیکھ رہے ہیں، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور تک 2-3 کلومیٹر حدیثوں کے اندر یہ آیا ہے. یعنی جو کتاب کھولو گے، سیاستہ کی 6 کتابیں ہیں، کتاب الطہارت جس کتاب کو کھولو گے اس کتاب کے اندر پہلا باب جو تمہیں ملے گا پڑھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیسے کیا. آپ جہاں درختوں کا کافی جھنڈ ہوتا وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ درخت بنائے ہی وہ استعمال اس لیے کیے گئے. پھر جس محفل یہاں لوگ بیٹھتے تھے وہاں استنجا نہیں کیا جاتا. جس راستے سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا وہاں پیشاب کی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نبی کی لعنت ہے کہ جو آدمی ایسی جگہ پہ استنجا کرتا ہے کہ جہاں لوگ بیٹھ کر کھاتے ہیں، لوگ بیٹھ کر پانی پیتے ہیں، لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، محفل سجاتے ہیں یا سایہ حاصل کرتے ہیں درخت کے نیچے. فرمایا کہ جو آدمی ایسی جگہ پہ جا کر قضاء حاجت کرے گا اللہ اس کے رسول کی اس شخص کے اوپر لعنت ہے. پھر فرمایا کہ کسی سوراخ کے اندر استنجا نہ کرو. ہو سکتا سوراخ سے کوئی موذی چیز نکلے، سانپ یا بچھو وغیرہ، وہ تمہیں نقصان پہنچا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنے لیے نرم جگہ استعمال کرو، کہ وہ نرم جگہ ایسی ہو کہ جس کے چھینٹے تمہارے کپڑوں کے اوپر نہ پڑے، تمہارے جسم کے اوپر نہ پڑے. اگر خدا نے خاصہ پڑ گئے تو فرمایا کہ اس کو فوراً صاف کر دو. اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے. یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے، باقی کتابوں کے اندر بھی ہے، سیاستہ کی ابو داؤد کے اندر بھی ہے. جب جا رہے تھے تو قبروں کے اوپر تو آپ نے فرمایا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے. آپ رک گئے. آپ نے ایک درخت کی شاخ لی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں ایک ایک قبر کے اوپر رکھ دیے اور کہا کہ جب تک یہ شاخ تر رہے گی، یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ہلکا کر دے گا اور عذاب کے اندر کمی آ جائے گی. یہاں سے بات یہ سمجھ آئی کہ اگر مرنے والے کو پیچھے سے پڑھ کر بخشا جائے تو اللہ اس کا قبول فرماتے ہیں، اس کا ضائع نہیں جاتا. جو بھی پڑھ کر بخشو گے، درود شریف پڑھ کر بخشو، قرآن پڑھ کر بخشو، اللہ کے راستے میں پیسے دو، ان کا کھانے ان کے نام پہ کھانا کھلاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کا پورا اثار ثواب وہ جو جن کو بھی کرنا ہے وہ چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبروں کے اوپر وہ شاخیں رکھی
اور پھر کہا کہ ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جائے، اگر یہ اس گناہ سے بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک قبر والا چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، لوگوں کی برائیاں بیان کرتا تھا، لوگوں کے اندر جا کر اس وجہ سے اللہ اس کو عذاب دے رہا ہے۔ بہت آسان ہے لوگوں کے اندر کیڑے نکالنا، بہت مشکل ہے اپنی اصلاح کرنا۔ اور فائدہ اپنی اصلاح کا میرے دوستوں، لوگ سدھر جائیں تو میں سدھروں ہی نہ، تو لوگوں کی سدھرنے کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ مجھے اپنے سدھرنے کا فائدہ ہے۔ اللہ کی قسم، جس شیشے کے اندر ہم لوگوں کا آئینہ دیکھتے ہیں نا، اس شیشے کے اندر اگر میں اپنا آئینہ دیکھ لوں تو شاید میری نظر میں کوئی شخص برا نہ رہے۔ جتنا بندہ خود اچھا ہوتا ہے نا، جتنے ایک فطرت ہے اس انسان کی، یہ نا یہ 2 3 4 رگیں جو یہاں ہیں، یہ تمہاری جتنا اچھا سوچیں گی نا تم اتنے اچھے انسان بنو گے۔ اگر تمہارے دماغ کے اندر اچھے خیالات ہیں تم ہر آدمی کے بارے میں اچھی سوچ رکھو گے۔ اگر تمہارے دماغ کے اندر اچھے خیال نہیں ہیں، تمہاری نظر میں کوئی اچھا انسان ہو نہیں سکتا۔ کوئی نماز پڑھا تم کہو گے دکھلاوے کی پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا تم کہو گے یہ دکھلاوے کے لیے، کوئی اللہ کے راستے میں دے رہا وہ پتا ہے یہ نام پڑھانے کے لیے کر رہا ہے، کسی نے مسجد کو جگہ دے دی یہ چودراہٹ کے لیے، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ ہم نے اپنا تبصرہ، بلکہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں یہ کچھ کرتے ہیں، وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے عمل یہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ جنہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں، ان کے بعد سوائے سوکھا تبصرہ ہوتا ہے جتنا مرضی کروا، اور ایک کچھ بھی عملی طور پر کچھ نہیں۔ آپ نے سنا اس قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کرتا تھا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور یہ دوسری قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، سارا دن ناپاک رہنا، گویا کہ اللہ کی لعنت برستی انسان کے اوپر۔ ناپاک رہنا، کسی کو کہہ دینا کہ یار نماز پڑھ لو، تو میرے کپڑے ناپاک، اب ان ناپاک کپڑوں کے ساتھ جو تو چل رہا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک رہنے والے لوگوں سے کتنا بڑا انعام ہے، واللہ یحب المطہرین، کہ جو انسان صاف ستھرا رہتا ہے، پاک رہتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب نہ لگا۔ یہ قرآن کی آیت کا مطلب ہے، یہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ واللہ یحب المطہرین، جو پاکی حاصل کرتے ہیں اللہ ان سے محبت فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب پیشاب کے چھینٹے بچو، اگر کپڑوں کے اوپر پڑ گئے یا جسم کے اوپر پڑ گئے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان کپڑوں کو فوراً چینج کرو، فوراً بدلو، یا ان کو دھو لو، یہاں سے جہاں پڑا یا شاکے تمہیں وہاں دھو لو۔ دوسری بات ایک اور بھی یہاں تمہیں سمجھا دوں، اگر انسان ناپاک ہو گیا، انسان کا جسم یعنی اس کو غسل کی ضرورت ہے، اس انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ نماز نہ جانے دے، غسل اس سے پہلے کر لے۔ یعنی اگر رات کو ناپاک ہوا ہے، فجر کی نماز سے پہلے یہ حدیث کا مسئلہ ہے کہ وہ نہا ہے، اگر وہ نہیں نہائے گا سویا رہے گا، 8 بجے اٹھ کر غسل کرے گا، فرمایا کہ جب فجر کی نماز کا وقت چلا جائے گا اللہ کی اس کے اوپر لعنت برسنا شروع ہو جائے گی۔ یہ گناہ ہے جو ہمیں پتہ نہیں، ہمارے تو جھگڑے عجیب ہیں، ہمارے ساتھ لوگ وہ باتیں کرتے ہیں جن کو اللہ کی قسم کبھی ہم نے اپنے دماغ کے اندر بھی نہیں لائے۔ یہ چیزیں جن کی مجھے تمہیں ضرورت ہے میرے دوستوں، اور پھر جب غسل کرنا ہے، غسل کے اندر 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کسی آدمی کو ان چیزوں کا زیادہ پتہ ہو تو وہ مجھے بتا سکتا ہے، میں اپنی بات سے انشاءاللہ میں رجوع کروں، لیکن جو ہم نے حدیث کے اندر استنجا کے بعد
اپنی نجاست والی جگہ کو علیحدگی سے اچھی طرح سے دھو کر فرمایا کہ 3 چیزیں جو اہم ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہاتھ دھو لینے، یہ نجاست والے ٹب کے اندر نہیں ڈالنا۔ جب بھی نیند سے بیدار ہو فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے دھو، پھر اس کو برتن کے اندر یا کسی ٹب کے اندر ڈالو، بغیر دھوئے ان ہاتھوں کو ڈالنے کی اجازت نہیں۔ یہ آپ اصل میں روکا ہے، ہو سکتا ہے سوئے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں نجاست لگ جائے اور وہ پانی کے اندر پڑ جائے اور پانی ناپاک ہو جائے، یہ آپ نے اس سے روکا۔ اب سب سے پہلے 3 دفعہ فرمایا کہ تم نے اپنے منہ کے اندر پانی ڈالنا اور غرارے کرنا۔ ان غراروں کا 2 فائدے دنیا کے، ایک فائدہ کہ پاکی ہو جائے گی اور منہ کے اندر جو گناہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے نکال کر معاف فرما دے گا۔ اور 37 فائدہ جو ہے جو ڈاکٹروں نے لکھا ہے، اس کا فائدہ جو منہ کے اندر غراروں کا، فرمایا کہ یہ تمہاری منہ کی بیماریاں ہیں، اس سنت سے اللہ تعالیٰ تمہاری منہ کی بیماریوں سے تمہیں نجات دے گا۔ اور دوسرا کہ اپنے ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے، ناک کے اندر پانی ڈالنا، فرمایا کہ یہ جو ناک کی ہڈی ہے یہاں تک پانی لے آنا غسل کے اندر فرض عین ہے، اگر نہیں لے جاؤ گے تمہارا غسل نہیں ہوگا، اور وضو کے اندر یہ سنت ہے۔ لیکن اس کا جو ڈاکٹری لحاظ سے فائدہ جو ہے، میں کچھ دنوں پہلے لاہور تھا، وہاں ہم نے مسجد میں نماز پڑھی، وہاں ایک عالم جو تھا، میں پریشان تھا، میں نماز پڑھ کر میں دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا اس طرح ہاتھ رکھ کے، انہوں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالنے والے ہیں، اس نے دیکھا تو وہ 2-3 چکر لگا میرے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگے پہلی دفعہ دیکھا ہے، میں کہا جی میں پہلی دفعہ آیا، کہنے لگے عالم ہو، حافظ ہو، میں کہا جی میں امام مسجد ہوں، کہاں سے؟ میں کہا چچا ہوتا سے، یہاں کیا ہے؟ میں کہا بیوی میری ہسپتال میں داخل ہے اس لیے، کیا بیماری؟ میں نے کہا ان کی ناک کی گدودیں بنی ہیں، میں اس لیے آیا۔ سننے کے بعد کہنے لگا کہ میری بھی ناک کی گدودیں تھیں، تو میں ایک بہت بڑے پروفیسر ڈاکٹر کے پاس گیا، پرائیویٹ ڈاکٹر، اس کی تقریباً 10,000 کے قریب اس کی فیس تھی، میں اس کے پاس گیا تو کہنے لگا یار لگتا ہے کہ تم پانی کو نہ ریڑھ کی ہڈیوں تک نہیں لے جاتے، یہ جو نا یہ تمہاری ہڈی ناک کی یہاں تک نہیں لے کر جاتے پانی کو۔ میں نے کہا میں تو اس وقت کہتے میں عالم نہیں تھا، میں نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، پانی کی رہ گئی جانا۔ کہنے لگے بیٹا میری بات یاد رکھنا، جب بھی وضو کرو غسل کے اندر تو لے جانا ضروری ہے، نہیں لے جاؤ گے تو غسل نہیں ہوگا۔ کہا کہ جب بھی وضو کرو پانی کو یہاں تک لے کر جاؤ، کھینچو پانی کو اوپر کی طرف، ناک کو اچھی طرح سے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا ہے۔ ایک یہاں بات ایک یہ بھی یاد رکھنا کہ لوگوں کے سامنے ناک صاف نہ کیا کرو، اگر نزلہ ہو تو تنہائی میں ناک صاف کرو، اگر لوگوں کے سامنے ناک صاف کرو گے تو لوگ تم سے تھوڑی سی علیحدگی اختیار کریں، یہ بھی ایک آداب ہے۔ تو کہنے لگے میری ایک بات یاد رکھنا دوستو کہ اگر تم یہاں تک پانی لے کر جاؤ گے، میں ڈاکٹر پروفیسر چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اس آدمی کو کبھی ناک کی گدودیں نہیں بنیں گی، کبھی زندگی کے اندر اس کی ناک کی گدودیں نہیں بنیں گی۔ کہا کہ ناک کی گدودیں مٹی کی وجہ سے جو اندر جو جراثیم جاتے ہیں، جو وراثت جاتی ہے، اس کی وجہ سے ناک کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب تم دن میں 5 دفعہ وضو کرو گے اور 5 دفعہ تمہارا ناک صاف ہوگا اور تمہاری ناک کی بیماری سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تمہیں دنیا میں حاصل ہو جائے۔ اتنا یعنی دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ۔ اور تیسرا فرمایا کہ غسل کے اندر یہ اصل چیز کا تیسرا، پہلے دائیں جانب پورے جسم کے جو ہے اپنا ڈالو پانی سے بائیں جانب اور پورا جسم اچھی طرح سے دھو لو۔ تمہارا ایک ناخن بھی اگر خشک رہ گیا یا ایک بال بھی تمہارا غسل کے اندر خشک رہ گیا
فرمایا کہ تمہارا وضو مکمل نہیں ہوگا بلکہ تمہارا وضو ادھورا ہوگا اور نہ غسل ہوگا تمہارا۔ تو اب استنجے کے اندر کہ سب سے پہلے ہم نے نرم جگہ تلاش کرنی ہے اور لوگوں سے چھپ کر استنجا کرنا ہے، اور استنجا کرتے وقت جب ہم نے جانا ہے تو دعا کرنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان یہ دعا پڑھ کر استنجا میں جائے گا، وہاں جن بھی رہتے ہیں، جنیاں بھی رہتی ہیں، جب یہ پڑھ کر جاؤ گے وہ تمہیں شیطان اور جن اور جنیاں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سوال ہی پیدا ہوگا کہ تمہارے اندر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ پھر فرمایا کہ واش روم کے اندر جانے کے بعد پھر تم نے جب اپنے کپڑے اتارنے ہیں بالکل زمین کے قریب جا کر اپنے کپڑے اتارنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں اور حیا والے کو پسند کرتے ہیں، اپنے صدر کو ننگا رکھنا اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ مجھے بڑا کبڈی کا شوق تھا، کبڈی ہم کھیلتے بھی تھے، لیکن ایک دفعہ کسی آدمی نے مجھے روکا کہ کبڈی نہ دیکھا۔ کہنے لگے، میں نے کہا کہ یار یہ تو اچھی گیم ہے، دیکھنی چاہیے، اس میں تو کوئی بات نہیں۔ کہتا گیم اچھی ہے لیکن جو پلیئروں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ دیکھو کہ وہ جو ناف ہے نا، ناف سے لے کر جو ہمارا گوڈا ہے، گوڈے کے نیچے تک کی جگہ کا چھپانا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اگر ایک اتنی جگہ بھی یہاں سے نظر آئے گی تو دیکھنے والے پہ بھی لعنت ہے اور دکھانے والے پر بھی لعنت ہے۔ یہ حدیث کے اندر ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر اگر اتنے کچھے پہنے ہوئے ہیں، اتنا کپڑا پہنا ہوا ہے کہ ناف سے لے کر تمہارے گوڈوں تک، بعض پلیئروں نے تو صرف اتنا لنگی جی پہنی ہوئی ہے اور پگ سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ حرام ہے اور اللہ کی ایسے لوگوں کو پر دیکھنے والوں کو پر بھی لعنت ہوتی ہے، اور جو دکھا رہے تھے ان کے اوپر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کھیل اچھی، بہت زبردست کھیل اور کھیلنی چاہیے، لیکن اگر احتیاط کر لیے جائے، کپڑے تھوڑے سے بڑے کر دیے جائے تو یہ کھیل بھی اچھی ہو جائے گی اور اللہ اس کے رسول کی لعنت سے بھی ہم بچے۔ کپڑے زمین کے قریب جا کر اٹھاؤ۔ پھر فرمایا کہ 3 ڈھیلے استعمال کرو، جگہ صاف کرو، اگر 3 سے ہو جائے، 2 سے ہو جائے، 5 سے ہو جائے، جگہ صاف ہونی چاہیے استنجے والی۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی بھی استعمال کی ہے اور پانی بھی استعمال کیا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں استعمال کیا، دونوں۔ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر اپنے گھر کے واش روم ہو، مٹی بھی استعمال کر لو اور اسی طرح سے پانی بھی استعمال کر لو، تاکہ بیوی نے صاف کرنا اس کو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر مسجد کے ہیں یا مسافر خانے کے واش روم ہیں تو وہاں مٹی استعمال نہ کرو، وہاں پانی استعمال کرو، تاکہ صفائی بھی باقی رہے اور صاف کرنے والے لوگوں کو پریشانی بھی نہ۔ پھر فرمایا کہ اس طریقے سے باہر نکلو، جب اندر آؤ تو تمہارا بایاں پاؤں پہلے واش روم کے اندر جانا چاہیے، بایاں پاؤں۔ جب باہر نکلو تو تمہارا دایاں پاؤں پہلے نکلنا چاہیے۔ باہر نکل کر دعا پڑھو، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عافانی۔ فرمایا کہ یہ استنجا دنیا کے لحاظ سے تمہارے اندر جو اللہ کی طرف سے تمہیں ضرورت پیش آئی تھی وہ تمہاری پوری ہو گئی، اور دین کے لحاظ سے اس عمل کے مطابق اگر تم استنجا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو عبادت بنا دے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس سے انشاءاللہ آگے چلیں گے پورا انشاءاللہ۔ میری کوشش ہے کہ روزوں سے پہلے میں اپنی ناقص علم کے مطابق کہ نبی کی سنت کے مطابق جو رہنے کی زندگی ہے، وضو کا، گھر کے اندر جانے آنے کی، وہ ساری کی ساری بیان کر دوں۔ تو شوق رکھنے والے حضرات جو ہیں سننا چاہتے ہیں وہ تھوڑی سی کوشش کریں کہ ہمیں 20-25 منٹ ضرور ٹائم دیں، انشاءاللہ تمہارا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق